آپ مہنگا ونڈا بھی ڈال رہے ہو، دن رات محنت بھی کر رہے ہو، پھر بھی پلائی کا جانور تیار نہیں ہو رہا، یا جتنا وزن اس کو اٹھانا چاہیے اتنا وزن کیوں نہیں اٹھا رہا؟ ہو سکتا ہے کہ بھئی مسئلہ دانے میں نہ ہو، مسئلہ اس کے اندر ہو۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا آج سے 6 سال پہلے کہ جب بھئی میں نے پلائی والا اپنا کام شروع کیا، جانور کو اچھا ونڈا دیا، صاف پانی دیا، صاف جگہ دی، اور 1 مہینے کی محنت کے بعد بھی رزلٹ نکلا 0۔ پھر ایک پرانے استاد نے ایک بہت ہی پتے کی بات بتائی، کہنے لگے کہ بھائی پہلے اپنے گھر کی صفائی کرو۔ ان کی بات بھائی مجھے سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد بھئی میں نے پلائی کا جو سب سے پہلا قانون جو بنایا وہ تھا اندر کی صفائی۔ آج میں وہی قانون آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا ہوں، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آخر میں ایک ایسی غلطی بتاؤں گا جو 20,000 روپے کا نقصان کرتی ہے۔ دیکھیے بھئی پلائی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ جانور کو اس کی صحت مند ترین حالت میں لے کے جانا۔ ہم مہنگے سے مہنگا ونڈا دیتے ہیں، کھلی جگہ دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، اچھا ماحول دیتے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھئی رزلٹ 100% نہیں آ رہا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری محنت میں کوئی اور شریک ہو۔ یہ شریک ہیں اندرونی کیڑے، یعنی جگر کی کیڑے اور پیٹ کی کیڑے۔ یہ آپ کو نظر تو خیر نہیں آئیں گے، لیکن یہ روز اس چارے ونڈے کا حصہ کھا جاتے ہیں جو آپ اپنے جانوروں کے لیے لیتے ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ بھی پہلے شریک کو الگ کرو، پھر 100% اپنے جانور کے اوپر لگاؤ۔ تو بھائی اس مسئلے کا اب حل کیا ہے؟ بھائی ویٹنری زبان میں اس کو ڈی وارمنگ کہتے ہیں۔ مارکیٹ میں ایسی دوائیں ملتی ہیں جس میں 1، 2، 3، 4 یہ تمام سالٹس اس میں ملتے ہیں۔ آج جو ڈی وارمر ہم لوگ یوز کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ ٹوٹل 4 سالٹس ہیں، اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ان سالٹس کا کیا کام ہے اور وہ جانور کے اندر جا کر کیا کام کرتے ہیں۔ پہلا جو سالٹ ہمارے پاس یہاں جو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں وہ ہے آکسی کلوزینائڈ۔ یہ نہ صرف جگر کو صاف کرتا ہے اور بلکہ جگر کے جتنے کیڑے وغیرہ ہیں تو ان کو بھی مارنے میں مدد کرتا ہے۔ جگر صاف ہوگا تو وہی تو خون اچھا بنے گا۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسان کی باڈی میں بھی اگر جگر اچھا کام کر رہا ہوگا تو انسان اچھا ویٹ گین کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ عموماً دیکھا ہوگا کہ بھئی یار یہ فلاں جو بندہ ہے وہ بہت سوکھا ہے، کانگڑی ہے، کھاتا بہت ہے، لگتا نہیں ہے، اور لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ایک اصل وجہ اس کے لیور جو ہے وہ میل فنکشننگ ہے، یا جگر کا جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرنا ہے۔ اچھا بھئی جانوروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر تو جانور کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا تو بھئی آپ کچھ بھی کر دو، سونے کا نوالا بھی کھلا دو گے، جانور آپ کا نہیں بنے گا۔ تو حل کیا ہے کہ آپ ایک ایسا ڈی وارمر دیکھیں کہ جس میں آکسی کلوزینائڈ کا بھی فارمولا موجود ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی دوسرا جو سالٹ ہم لوگ جو بھی یوز کر رہے ہیں اس میں وہ ہے آکسی فینڈازول۔ یہ پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کرتا ہے، یا پیٹ کے تمام کیڑوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ تیسرا اور جو چوتھا سالٹ ہے وہ کوبالٹ اور سیلینیم۔ یہ دونوں جانور کے جسم میں طاقت پیدا کرتے ہیں، اس کو بھوک لگاتے ہیں، اور جانور خوش ہو کے چارہ کھاتا ہے۔ یعنی کہ جانور جتنا اچھا ونڈا اٹھائے گا اتنا اچھا جانور کے اوپر وہ ونڈا لگے گا اور جانور ویٹ گین اچھا کرے گا۔ جب یہ 4 چیزیں آپ کو ایک ہی بوٹل میں آپ کو مل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جانور اصل گروتھ کی طرف اب جائے گا۔ اس دوائی کی مدد سے نہیں، لیکن اللہ کی مدد سے ضرور جائے گا۔ بھائی سب سے پہلا سوال اب یہ آتا ہے کہ یہ دینا کب ہے؟ پہلا ٹائم کہ جب بھئی جانور آپ کا بھی منڈی سے نیا نیا آئے تو بھی اس کو بھی فوراً ڈی وارم نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور پیچھے گھر سے نکلتا ہے، پنجاب کی منڈیوں میں کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے بکتا ہے، کراچی کے لیے لوڈ ہوتا ہے، 20 گھنٹے 36 گھنٹے کا سفر کر کے کراچی آتا ہے۔ ملیر منڈی میں آدھے دن کی اس کو خالی رس ملتی ہے، پھر اس کے علاوہ پھر وہ ملیر منڈی میں 10-12 گھنٹے کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو ڈی وارم کیجئے، پھر وہ وہاں سے سفر کر کے اس کے بعد آپ لوگ تقریباً سیکنڈ ڈوز ہیں، اگر آپ اس کو ڈوز دیتے ہیں تو 3 دن کا فائدہ کیا ہے؟ سیکنڈ ڈوز آپ لوگ 21 دن کے بعد آپ ایک اس کو دے سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ بھئی پیٹ میں جو بچے پہ جو انڈے وغیرہ ہیں ان کیڑوں کے، یعنی کہ جو لارواز تو خیر نہیں بولیں گے لیکن انڈے بولیں گے، تو ان انڈوں کا بھی خاتمہ جو ہے یہ سیکنڈ ڈوز اس کا مکمل کر دے گی۔ تیسرا اور سب سے اہم ٹائم کیا ہوتا ہے ڈی وارمنگ کا؟ عموماً جو لوگ ہیں یا زیادہ بھی فارمرز یہ نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے تو ایک اپنا وہ نقصان بھی کرتے ہیں۔ تقریباً آپ لوگ جانور اپنا سیل سے پہلے 1 مہینہ یا 1 مہینہ 10 دن، یعنی کہ 30 سے 40 دن پہلے آپ اپنے جانور کو ڈی وارم کیجئے، پھر آپ اس میں رزلٹس دیکھیے، پھر آپ ایک اس میں وہ چمک دیکھیے، اور یہ 3 یاد رکھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ پلائی کے اوپر رزلٹ بھرپور ملتا رہے گا۔ اب رک جائیں دوستوں،
یہ سب سے ضروری حصہ ہے، میں دوبارہ بول رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ ضروری حصہ ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی کسی بھی حال میں آپ کو ڈوز نہیں بتا سکتا، کیونکہ 2 من کے جانور اور 6 من کے جانور ایک جیسا نہیں ہوتا۔ چھوٹا بڑا نر مادہ سب کی ڈوزز الگ الگ ہوتی ہیں۔ یا آپ نے خالی یوٹیوب دیکھ کر آپ نے ڈوز نکال لی اور اس کے بعد آپ ایک اپنے جانور کو دیں گے تو کیا پتا کہ آپ ایک الٹا اپنا نقصان کر رہے ہوں گے۔ بیسٹ آپشن از دیٹ کہ آپ کو اپنے جانور کا لائیو ویٹ پتہ ہو۔ ڈبے کے پیچھے ڈوزیز لکھی ہوتے ہیں کہ لائیو ویٹ XYZ اتنا ml ملٹیپلائی بائی آپ ایک اپنے لائیو ویٹ سے کریں گے، آپ کے پاس ایگزیکٹ ڈوز آ جائے گی۔ تب بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کسی ویٹنری ڈاکٹر کے پاس آپ یہ ڈبہ لے جائیے اور آپ ایگزیکٹ اس کو جو ہے وہ لائیو ویٹ بتائیے، وہ آپ کو ایگزیکٹ ڈوز آپ کو تو وہ نکال کے دے دے گا۔ کیونکہ بعض دفعہ بھی بھائی زیادہ ڈیوارمنگ کرنا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ جانور کو اپنے ڈیوارم کر چکے ہوں گے تو جانور جو ہے وہ تھوڑا سا انزائٹی میں ہوگا، تھوڑا سا اسٹریس میں ہوگا، اس کو پیٹ میں ذرا سا کچھ درد سا فیل ہوگا، لیکن جو ہے اس کے بعد جب وہ جانور جب کھل کے وہ موشن کرے گا، جسے اگر میں ایک سادہ اردو زبان میں بات کروں تو بھائی پچکاری یا جو ہے وہ بالکل پانی یا وہ پتلے والے جو ہے وہ موشن کی فارم کے اوپر کر رہا ہوگا، تو اٹ مینس کہ آپ کا جانور وہ ڈیوارمنگ کی طرف بڑھ گیا ہے۔ یہ 3 دن تقریباً لیتا ہے کہ جانور اپنے آپ کو ہر طریقے سے اندرونی طور کے اوپر جانور صاف کرتا ہے، کہ جس میں جگر، جس میں پیٹ کی کیڑے اور اندرونی جو بھی صفائی ہے وہ اپنی اس کو مکمل طور کے اوپر کر لیتا ہے۔ اب بھی بات آتی ہے کہ جانور بھی کتنے دنوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا رزلٹ دکھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی مکمل رزلٹ دکھائے گا، جانور اپنا جو سٹارٹنگ رزلٹ ہے وہ ودن 7 to 10 days اپنا وہ دکھائے گا۔ وہ کیسے دکھائے گا کہ وہ کیا اس کے سمٹم ہوں گے کہ جانور جو ہے وہ اپنا جو چارہ ہے وہ شوق سے کھائے گا، یعنی کہ اپنا جو ونڈا ہے وہ شوق سے کھائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جانور کی جو بھوک ہے تو وہ کھل جائے گی، یعنی کہ آپ مثال ہے کہ اگر آپ 3 کلو اس کو دے رہے ہیں، آپ 3.5 کلو یا 4 کلو بھی دیں گے تو وہ جانور اپنے شوق سے کھائے گا۔ اس کے بعد جو ہے بھئی اس میں جانور کے اوپر آپ کو بھی فرق آئے گا، اس کے وزن میں بھی آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو بھئی دوستو یاد رکھیں کہ بھئی پلائی میں فائدہ صرف جانور کو وہ دانہ دینے سے نہیں ہے، اس کی اچھی دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہے۔ ڈی جی کیٹل فارم الحمدللہ اللہ کے شکر سے اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 6 سال سے آپ کے تمام جانوروں کی خدمت اور دیکھ بھال کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو ہے بہت اچھے رزلٹ سے ہمیں جو ہے وہ ہمکنار کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے پاس جو ہیں وہ کسٹمرز اوورسیز کے بھی ہیں، ہمارے پاس لوکل کسٹمرز بھی ہیں۔ آپ لوگ ڈی جی کیٹل فارم آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے جو ہیں وہ قربانی 2027 کے جانور آپ لوگ بھی پرچیز کرنے کے لیے آپ لوگ بھی میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ بھی رابطہ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ صرف بھائی میرا واٹس ایپ نمبر سیو کیجئے، مجھے ایک واٹس ایپ کے اوپر میسج ڈراپ ڈاؤن کر دیجئے کہ بھائی نعمان بھائی کائنڈلی آپ میرا نمبر سیو کر لیں۔ میرے تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر 3-4 جانوروں کے اسٹیٹس رکھتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے یہاں کراچی کی لوکل تمام منڈیوں سے مناسب ریٹ کے اوپر یہ جانور لوگوں کو نہ صرف پرچیز کروا کے دے رہا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جانور بھئی اس ٹائم کے اوپر بھئی منڈیوں میں نہیں آ رہے، لائک برہمن، سلگر یا کوئی ایسی کیٹیگری کہ جو عموماً جو ہے وہ بہت ریئر ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو نہیں مل رہے ہوتے، وہ لوگ بھی بھائی میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0303254477۔ اپنے قربانی 2027 کے جانور آپ لوگ بک کروا سکتے ہیں فار ڈی جی کیٹل فارم، اور انشاءاللہ پلائی کے اوپر جو پچھلے 6 سال سے رزلٹ دے رہے ہیں، انشاءاللہ 27 میں انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اسے اچھے رزلٹس لے کر ایک آپ سب لوگوں کی بڑی خدمت میں آئیں انشاءاللہ۔ تو پھر ملتے ہیں کس نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔